الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس میں ایک دلچسپ موضوع ہے اور وہ ہے سامان سکون دل. ہر آدمی تقریباً یہ شکایت کرتا ہے کہ بہت ہی دل بیزار ہے، سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، بور لگ رہا ہے، کسی قسم کا اطمینان نہیں ہے. میں غریبوں کی بات نہیں کرتا ہوں، بلکہ ایسے مالدار لوگ جن کے پاس کروڑوں کے خزانے ہیں، یہ بھی سکون قلب کی، دل کے سکون کی شکایت کرتے ہیں. انسان اپنی زندگی میں دنیا کے مادی وسائل جتنا بھی جمع کر لے، دل کو سکون نہیں مل پائے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس جسم کو دو چیزوں سے بنایا ہے، یہ ایک جسم اور ایک جان. انسان کی روح جب تک اس جسم میں، ان اعضاء میں دوڑتی رہتی ہے، اس وقت تک انسان کی زندگی رہتی ہے. انسان کی روح جب اس جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان کا جسم گر جاتا ہے اور اس کی لاش رہ جاتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ انسان کے جسم کو روح اٹھاتی ہے یا روح کو جسم اٹھاتا ہے؟ کون کس پر سوار ہے؟ روح جسم پر سوار ہے یا جسم روح پر سوار ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ انسان کے جسم کو اس کی روح اٹھاتی ہے، جسم یہ سوار ہے روح پر، اور اگر روح ختم ہو جائے تو انسان کا جسم یہ بیکار ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ روح کے نکل جانے کے بعد ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ہے یا عبد الرحمن ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ اس کی لاش ہے. اور امام شافعی نے کہا کہ روح جب نکل جاتی ہے تو انسان کا بدن، انسان کا جسم دھڑلے سے گر جاتا ہے. تو معلوم ہوا انسان کی روح انسان کے جسم سے زیادہ اہم ہے. اب آئیے، دل کا تعلق روح سے ہوتا ہے، اور انسان اچھا کھاتے ہوئے بھی، پہنتے ہوئے بھی، اپنی ضرورت کی ساری چیزیں رکھتے ہوئے بھی دل کا سکون پاتا نہیں. تلاش کرتا ہے کہ میرے دل کو سکون کیسے ملے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ دل کے سکون کے خاطر اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں. ناظرین کرام، اسلام دل کا سکون دیتا ہے، دل کی راحت دیتا ہے. کیسے ہم اپنے دل کو سکون پہنچائیں؟ آئیے، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے دل کے سکون کے لیے کچھ دوا بتائے ہیں. اپنی مایہ ناز کتاب زاد المعاد میں ہم آپ کے سامنے اس دوا کا ذکر کریں گے تاکہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو راحت قلب، سکون دل عطا فرمائے. مجھے افسوس ہے کہ بہت سارے لوگ، اور خاص طور پر عورتیں، مسلمان عورتیں، اپنے گھروں میں سامان دل کے لیے ٹی وی میں ناچ گانے، فلم، سیریل اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ چیزیں اپنے دل کے سکون کے لیے ایک اہم وسیلے کے طور پر رکھے ہوئے ہیں. جیسے ہی کام سے فارغ ہوا، فلاں چیز دیکھنا ہے، فلاں چیز چھوٹ جائے گی. گویا دل اٹکا ہوا ہے اس ڈرامہ سے، اس سیریل سے، اس کہانی سے. اور یہ فلم بنانے والے اور یہ ڈرامے اور سیریل بنانے والے اتنے چالاک ہوتے ہیں، اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ انسان کو باندھ دیتے ہیں. ختم ہوتا ہے، اب یہ ختم ہوا ہے، اب کل کیا ہوگا نہیں معلوم، پرسوں یہ ہوگا. جبکہ سب من گھڑت
اور ہمارے گھر میں اور ہمارے خاندان میں جو ہوتا ہے اسی کی ایک دوسری شکل ہوتی ہے. یہی پھراتے گھماتے کہ کچھ اپنے پیسے بنائیں، دولت بنائیں، لوگوں کو بیوقوف بنائیں. اس کے لیے یہ سارا کھیل ہوتا ہے. کچھ لوگ اپنے دل کو بہلانے کے لیے چلو ہم مارکیٹ چلتے ہیں، آج بہت بیزار لگ رہا ہے، طبیعت بڑی بیزار ہے، چلیے کچھ کریں. ناظرین کرام، جائز وسائل اختیار کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا ہے. آپ جائیے، اسلام کے حدود میں رہ کر گھومنے سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن یہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی، عادت نہیں بننی چاہیے. روزانہ فرائض اور واجبات ایک طرف، لیکن ان چیزوں کو دل بہلانے کا بہانہ ڈھونڈنا اور نعوذ باللہ مارکیٹ جاتے رہنا، ہر دن آپ مارکیٹ جا رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ میں مردوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عورتوں کی بات کر رہا ہوں. بغیر ضرورت کے عورتوں کا مارکیٹ میں جانا اسلام میں منع ہے. ہاں اگر کوئی ضرورت ہے، کوئی ایسی عورت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت سے رکھے، جو اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے وسائل نہیں ہیں، اس کو خود کمانے کی ضرورت پڑ گئی، تو بے شک وہ جائے گی، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے محنت کرے گی. اسلام منع نہیں کرتا ہے. لیکن یہاں کہنے کی جو بات ہے، بغیر ضرورت مارکیٹ کو یا تماشا اور تفریح گاہ کو اپنے دل بہلانے کا ایک سبب بنا لینا، ایک ذریعہ بنا لینا، یہ ایک مومن کی علامت نہیں ہے. دل بہلانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دل کو سکون دلانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیسے حقیقت میں کسی انسان کو سکون مل سکتا ہے؟ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے انسان کو سکون ملتا ہے وہ توحید باری ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک خدا سمجھنا، اسی کی طرف اپنے دل کو لوٹانا، اسی کے خیال میں رہنا، اسی سے سکون حاصل کرنا، اسی پر بھروسہ کرنا، اسی سے امید کرنا، اسی سے ڈرنا، اسی سے مانگنا. یہ توحید اگر انسان کے دل میں واقعی بیٹھ جائے تو اس کا دل سکون اور اطمینان سے رہتا ہے. مومن، کروڑوں کا نقصان ایک مومن کو ہو سکتا ہے، لیکن وہ مومن یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ ہے جو میری دعاؤں کو سننے والا ہے، ایک اللہ ہے جو ضرور اس مصیبت کے بدلے میں نعم البدل عطا فرمائے گا. مومن کی نظر صرف دنیا تک محدود نہیں رہتی، وہ دنیا سے آگے کی سوچتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے نقصان بھی ہوا تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بدلا دے گا، جنت میں ثواب دے گا، آخرت کے لیے رکھا ہے. مومن ہمیشہ آخرت کا تصور رکھتے ہوئے دنیا کے سارے مصائب کو بھول جاتا ہے. اللہ پر یقین کرنا جیسا کہ کرنا چاہیے، اللہ پر کامل توکل کرنا، اسی سے امید لگائے رکھنا، اسی سے دل لگانا. اسلام نے کہا ہے کہ آپ سب سے زیادہ محبت اگر کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول سے کریں گے. کیوں؟ اسی لیے کہ یہ پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، لیکن اگر آپ ان تکلیفوں پر صبر کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کریں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں. یہ مصیبتیں ایک دن ختم ہوں گی، یہ پریشانیاں ایک دن جائیں گی، تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے گا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ شخص جس کے دل کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی، ایک لائٹ پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، علم دین کی روشنی میں زندگی گزار رہا ہے، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہیں ان کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے وائل ہے، اور یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ دلوں کی راحت کے لیے اللہ کی توحید باری بہت ہی اہم ہے، بلکہ اصل ہے۔ اس کے بغیر دل کو سکون ہرگز نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو توحید عطا فرمائے، یقین کامل عطا فرمائے سامان سکون دل کے لیے۔ دوسرا اہم ذریعہ ہے علم دین۔ اللہ کے بارے میں آپ جتنا جانیں گے، اس کے احکام اور اس کے دین کے بارے میں جتنا آپ پہچانیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں جتنا آپ کے پاس علم ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دل عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم دین آپ کو انسان کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے، زندگی کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے، حقیقی مالک سے جوڑتا ہے، صحیح راستہ آپ کو دکھاتا ہے، کیا کام کہاں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، یہ سب علم دین دیتا ہے۔ لہذا علم دین آپ جتنا حاصل کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو سکون ملے گا، دل کو راحت ملے گی، اور یہ طبیعت کی بیزاری کی شکایت انشاءاللہ کم ہوگی۔ علم دین کے سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں، انسان گود سے گور تک علم سیکھ سکتا ہے، گود سے گور قبر تک۔ علماء کے بارے میں آتا ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، سکرات کی حالت میں ہے، جان جا رہی ہے، سکرات کی حالت میں یہ ایک مسئلے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ ساتھی کہتے ہیں ابھی تو سکرات کا عالم ہے، آپ اس وقت بھی علم کے موضوع میں، مسئلے میں، فقہی مسئلے میں ڈسکس کریں گے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم جو ڈسکس کرتے ہیں اس سے کسی کو فائدہ ہو۔ ذرا غور کریں کہ علم سیکھنے اور سکھانے کا شوق، انسان کے پاس جتنا علم ہوتا ہے سوچنے کا انداز اتنا بہتر ہوتا ہے، اس کا گفتار بہتر ہوتا ہے، اس کا کردار سدھرتا ہے۔ تو لہذا دل کے سکون کے لیے علم دین بہت ہی مفید چیز ہے۔ تیسری بات، علم دین کے بعد اللہ تعالی کی طرف پلٹنا۔ اللہ کی طرف پلٹنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب بھی آپ اپنی زندگی میں بور محسوس کریں، بیزارگی محسوس کریں، تھکاوٹ محسوس کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ سے آپ التجا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو سکون عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کا ذکر، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ یہ چوتھی چیز ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کو سکون ملتا ہے۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم کو سنیے، کبھی کیسٹ لگائیے، قرآن کریم کی کیسٹ۔ ہم تو روزمرہ گانے سنتے رہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گانے سننے سے ہمیں دل کو سکون ملے گا، ہمارے دل کو راحت ملے گی۔ علماء نے کہا کہ میوزک انسان کے دل میں نفاق کو بڑھاتا ہے، جیسے درخت کو بڑھانے کے لیے پانی ڈالتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے یہ گانے بجانے کے آلات، یہ میوزک کی چیزیں انسان کے دل میں نفاق کو اگاتی ہیں، بڑھاتی ہیں۔ اس کے بجائے قرآن کریم کی لذیذ تلاوت سنیے، کسی اچھے قاری کی تلاوت سنیے، دیکھیے کتنا سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کو خوشی اور سکون اور راحت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا۔ اور چوتھی چیز، اللہ کی یاد۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان اپنی دنیا کو بھی بنا سکتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی بنا سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ مطمئن انسان
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے راحت قلبی عطا فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی زندگی میں آپ وفات پائے، 63 سال کی عمر کے بعد، لیکن آپ کے چہرے پر، آپ کے سر میں اتنے یعنی تقریباً 10 سے کچھ زیادہ بال تھے جو سفید ہوئے تھے، 10 سے کچھ کم بال۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گن کر بتاتے ہیں کہ 10 سے کچھ زیادہ یا کچھ کم بال تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں سفید ہوئے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سکون ملا کیسے آپ کے بارے میں آتا ہے، اگر کوئی بڑا مسئلہ آ جاتا، کوئی پریشانی کی بات آتی تو نفل نماز پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب بھی کوئی پریشانی آتی 2 رکعت آپ نفل پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے۔ تو اس طریقے سے انسان یہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق ہے، اور انسان کی جسم و جان کی راحت اللہ تعالیٰ سے جڑنے سے ہے، اس کے بغیر اس کو کسی بھی حالت سے سکون نہیں ملے گا۔ 5ویں چیز جس سے انسان کو سکون مل سکتا ہے، اس کے دل کو راحت مل سکتی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ بہتر ان کی خدمت کرنا، لوگوں کی بہتری کے لیے کوشش کرنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کے کام سے مطلب ہوتا ہے، ان کی دنیا سے مطلب ہوتا ہے، پڑوس میں پریشان لوگ ہیں، فکر نہیں۔ کوئی بیچارہ سڑک پر گر گیا، ارے کیا ہوا، گرنے والے بہت ہیں، چلو اپنا کام دیکھو۔ یہ انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت یہ ہے کہ آپ اس کی مدد کرو، اس کو پلاؤ، اس کو بٹھاؤ، اس کے دل میں خوشی اور سکون پیدا کرنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں سکون اور خوشی پیدا کرے گا۔ جو لوگ بخیل ہوتے ہیں، اپنے مال کو روک کر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دل کے سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غریبوں کا خیال نہیں کرتے، یتیموں کا خیال نہیں کرتے، صدقات اور خیرات نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دولت کے خزانے ہونے کے باوجود اس کو دل کا سکون نہیں، راحت قلبی نہیں۔ بیماروں کا خیال کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا، مسکرا کر ملنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکون پہنچانے کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے دماغ میں غلط سوچتا ہو اور نعوذ باللہ مصلحت پرست ہو، اپنی مصلحت کے سوا اس کو کچھ نظر نہ آتا ہو، تو اس کو دل کا سکون کہاں نصیب ہوگا؟ تو لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور خاص طور پر ماں باپ کے ساتھ، جتنے قریب رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کا دل کشادہ رہتا ہے، انسان کو سکون ملتا ہے۔ 6ٹھی چیز جس سے انسان کو سکون ملتا ہے، اس کے دل کو راحت نصیب ہوتی ہے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ہمت اور شجاعت ہے۔ ہمت اور شجاعت، انسان ہمت کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ رہے، بزدلی نہ رہے۔ انسان کے دل میں بزدلی نہ رہے۔ انسان اگر بزدل رہتا ہے تو نعوذ باللہ اس کا دل کمزور رہتا ہے اور وہ اپنے آپ میں کھٹتے رہتا ہے۔ بزدل انسان کو آپ پائیں گے کہ کہیں بھی اس کو سکون نہیں ملے گا، ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ بعض لوگ اپنے بچوں کو بھوت سے، جن سے، شیطان سے ڈراتے ہیں، فلاں سے ڈرا دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بچہ ہر چیز میں ڈرنے لگتا ہے، اندھیرے سے ڈرنے لگتا ہے، تاریکی سے ڈرنے لگتا ہے، معمولی معمولی چیزوں میں ڈرنے لگتا ہے۔ اس کے بجائے اگر انسان، بچے کے دل میں ہمت ہو، شجاعت ہو، دلیری ہو، تو ہر چیز میں، ہر موقع پر، ہر مصیبت کے موقع پر، ہر پریشانی کے موقع پر اطمینان سے رہے گا، سکون سے رہے گا۔ اس کو اللہ کی تقدیر پر بھروسہ ہے، جو ہوگا وہ اللہ کی تقدیر کے حساب سے ہوگا۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اللہ نے جو حکم دیا ہے میں وہ کروں گا، اس سے آگے
جس چیز کی طاقت میرے اندر نہیں، جو چیز میں اللہ کی مرضی کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کرے گا، جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے میں اس سے راضی ہوں۔ انسان کو ہمت، جوامردی، دلیری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اگر اس کے اندر شجاعت رہی تو انشاءاللہ اس کے دل کو سکون ضرور نصیب ہوگا۔ ساتویں چیز جس سے انسان کو سکون ملتا ہے، اس کو راحت ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے دل کی بیماریوں کو نکالے۔ آج کل لوگ ہمیشہ ہارٹ اٹیک اور پتہ نہیں کیا کیا دل میں اتنا جو ہے جمع ہو چکا ہے، فلاں رگ بند ہو چکا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ خیر یہ تو جسم کی بات ہوئی، لیکن دل کا سکون صرف اسی میں نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ انسان کو کینہ کپٹ، حسد، لوگوں کے بارے میں بغض و عداوت، نفرت، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں، اور یہ دل کی بیماریاں انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہیں، جلا دیتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حسد، انسان جو جلتا ہے دوسروں کو دیکھ کر، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر، انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ دل میں سکون چاہتے ہیں، اگر آپ سکون دل چاہتے ہیں، اگر آپ راحت چاہتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے دل کی بیماریوں کو نکالیے، دل کو ساری ظلمتوں سے آزاد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دل عطا فرمائے گا، راحت قلب عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت میں سکون دل عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ دوسرے حلقے میں موضوع کا تکملہ ہوگا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔